Subscribe our YouTube channel and watch our videos. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يخل مسلمانا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو فلا یخل مسلمانا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف مت آئے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ایک بہت بڑی وعید ہے۔ ہماری عیدگاہ کی طرف تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ تو قربانی ضرور کرے، یعنی اس پر تو قربانی واجب ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم بن جاتی ہے جو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر، اس نصاب کے اندر اگر اس کے پاس نقدی ہے، اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس چاندی ہے، اس سے بھی اگر نصاب نہیں بنتا، ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے لیکن اضافی طور پر رکھا ہوا ہے، کوئی گاڑی ایسے رکھی ہوئی ہے جو ضرورت اس کی ضرورت سے زائد ہے، کوئی مکان ایسا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، باقی سامان ایسا رکھا ہوا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے اور دیکھتی ہے، تو وہ مال وہ سامان اس نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو اگر اس کا نصاب اتنا بن جاتا ہے جتنا 5.5 علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد صفحہ نمبر 29 جلد نمبر 2 اور ملا علی قاری کی کتاب مرقات شرح میں موجود ہے، اور حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اس کی تصحیح فرمائی ہے، اور اس حدیث کی تائید میں بہت سی ایسے دلائل حدیثیہ موجود ہیں جو ہر قسم کی عبادت مالی اور جانی کا ثواب میت کو پہنچنے کی تصحیح پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی امت کی طرف سے اور اپنی طرف سے بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈے جو خصی بھی تھے ذبح فرمائے، جیسا کہ مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ یعنی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز 2 بڑے بڑے سینگوں والے سفید اور سیاہ 2 خصی مینڈے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پھر جب ان کو قبلہ رخ کر کے لٹایا گیا تو فرمایا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتی بسم اللہ واللہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ذبح کیا تو فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ اس امت کی طرف سے ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے گی، یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے مگر کسی زندہ شخص کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے ہرگز قربانی نہیں ہو سکتی۔ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ میت کی طرف سے اسے ثواب پہنچانے کے لیے اگر قربانی کی تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، بشرطے کہ میت کے مال میں سے اس کے ترکہ میں سے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی نہ کی، ورنہ سارا مال صدقہ کرنا ہوگا۔ یعنی اس کے اندر یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اپنے والد کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے کسی دادا کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا ہوگی اور میت کی طرف سے قربانی پھر کر سکتا ہے۔
یعنی کہ اگر ایک کرے گا تو وہ میت کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کی اپنی طرف سے ہوگی. 2 قربانیاں کرنا ہوں گی اس کو، ایک اپنے لیے اور ایک میت کے لیے. صرف میت کے لیے نہیں ہو سکتی، پہلے اپنی کرے گا تو پھر میت کی ہوگی. اگر ایک کرے گا تو وہ میت کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کی اپنی طرف سے ہوگی. اس لیے اس بات کو، اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.